اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ عارف جہانگیری کمیونٹی ٹاک کے ویکلی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، رمضان کا مہینہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت کچھ ہماری بھی غیر حاضری رہی ہے اس دوران، کیونکہ بہت سارے دوسرے پروگرام کے اندر مصروف تھے. ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا ذالک الکتاب کا، جس کا امید آپ لوگوں نے بہت پسند فرمایا اور ٹورانٹو 360 کو نمبر 1 ٹرانسمیشن بنایا افطار ٹرانسمیشن میں. اسپیشلی اس کے لیے تمام ویورز کا اور تمام دیکھنے والوں کا، محبت کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اور جناب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عید رہی، پھر عید کے بھی اسپیشل پروگرام ٹورانٹو 360 نے پیش کیے. میں بھی وہاں پر موجود تھا اور ایک اچھے پروگرام ہے. کمیونٹی نے کافی سراہا اس حوالے سے، اور الحمدللہ ٹورانٹو 360 کی ٹیم جو ہے وہ مل کر ایک بہت زبردست پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہی ہے. تو آئیے آج پھر ہم ٹورانٹو 360 کے ہی تعاون سے اور آپ لوگوں کی محبت کی بنیاد کے اوپر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو آج پہلا ایپیسوڈ ہے اس مہینے کا. تو آج جو ہے نا اس ایپیسوڈ کو ہم نے اسپیشلی کرنٹ افیئرس کے حوالے سے مرتب کیا اور گپ شپ لگانی ہے. آج ہم نے بالکل ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جو لوگ ہیں وہ بڑے گپ شپ لگانے کے موڈ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جو ہے پہلے تو تعارف کرا دوں ان حضرات کا کہ میرے اسٹوڈیو کے اندر جناب اسد الدین صاحب ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم جناب اسد الدین صاحب. اس کے علاوہ کامل صاحب کو تو کون نہیں جانتا جناب، وہ یہ کینیڈین مسلم وائس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، الحمدللہ کافی ایکٹیو ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر. ویلکم سر، فرسٹ ٹائم ٹو اوور شو. بہت شکریہ جناب آپ کا بلانے کا. اور ٹیلی فون کے اوپر آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ناظرین. اور وہ نیا سلسلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کرنٹ افیئرس کے پروگرام کے اندر جو ہمارا مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ہم یقیناً کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سٹیز کے نمائندے بنائے جائیں اور وہاں سے جو ان کے جو پروگرام سٹی راؤنڈ اپ کیا جائے کہ وہاں کون کون سے ایونٹ چل رہے ہیں، کیا کیا ایشوز وہاں پر آ رہے ہیں. کوئی ایشو ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ہر سٹی کے اندر ایک تہلکہ خیز ایشو ہوتا ہے یا ایک مسئلہ ہوتا ہے یا ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے آج جو ہے وہ 3 مہمانوں کو اپنے ٹیلی فون پہ لیا ہوا ہے سٹی راؤنڈ اپ کے لیے. اور ان میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ سلمان خان صاحب ملٹن سے موجود ہیں. سسٹر سلمان خان صاحب کو کون نہیں جانتا، ملٹن کے روح رواں ہیں الحمدللہ. اور وہاں پر جو آئی سی سی ایم کی ایک بڑی موثر اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ طارق مخدومی صاحب ہیں جو کہ سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ٹورانٹو جی ٹی اے سے. اور اس کے علاوہ فہمیدہ شمیم صاحبہ ہیں جو کہ آلسو جو ہے وہ الحمدللہ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں ویسے پیشے کے حساب سے، لیکن ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہیملٹن میں رہتی ہیں. تو آج ہم نے ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو میں سلمان خان صاحب جو ملٹن میں موجود ہیں، سلمان بھائی کیا ہو رہا ہے ملٹن کے اندر؟ ملٹن الحمدللہ بہت اچھی عید اور رمضان گزر گیا الحمدللہ. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ رمضان کے اندر تراویح میں مختلف 3 لوکیشن میں ہمارے آئی سی سی ایم کے اندر تراویح ہوئی اور کافی لوگوں نے شرکت کری. پھر اس کے بعد عائشہ سینٹر کے اندر، سید عائشہ سینٹر کے اندر وہاں پہ تراویح ہوئی. اور تراویح کی خاص بات یہ تھی وہاں پہ بڑے ینگ حفاظ تھے، انڈر 20 کے اندر وہ حفاظ تھے، انہوں نے جب قرآن ختم کیا. پھر اس کے بعد ملٹن اسپورٹس سینٹر کے اندر جو مسلم ایسوسیشن آف ملٹن کرواتی ہے، تو وہاں پہ 2 عدد تراویح ہوئی. ایک یوتھ نے کی، وہاں پہ تمام بالکل ینگ حفاظ تھے، 15 سال سے کم کے بچے تھے، انہوں نے پورا قرآن شریف ختم کیا. دوسرے بڑے حفاظ سے 2 قرآن وہاں پہ ختم ہوئے. تو اس کے بعد ہمارا منہاج القرآن ملٹن چیپٹر نے جو ہے یہاں پہ ملٹن سائیکلنگ سینٹر کے اندر تراویح کا بندوبست کیا تھا. قاری یہاں پہ شفیق صاحب تھے، ان کی دلکش آواز، بڑی زبردست تراویح رہی. تو تقریباً الحمدللہ ملٹن ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں تقریباً جو ہے کہ اچھی خاصی 4 لوکیشن پر قرآن ختم ہوئے. ینگ حفاظ نے اور بڑی تعداد میں عوام نے اس میں شرکت کری. پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ یہاں پہ افطار پارٹیوں کا سلسلہ رہا. آپ کو پتا ہے کہ ملٹن اس وقت پولیٹیکلی کافی ہاٹ ہے. ایسے میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب یہاں پر آئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ملٹن کے اندر کوئی ہیوی ویٹ پی سی کا نمائندہ ہے تو وہ لیسا ریٹ ہے. تو اس کی وجہ سے لبرل پارٹی پوری کوشش کری ہے، کیونکہ اگر ہم لاسٹ ایئر 2018 کے پروونشل ریزلٹ دیکھیں تو اکثر حلقوں کے اندر جو ہے این ڈی پی نے جو ہے 2nd نمبر پر آئی ہے، لیکن ملٹن وہ حلقہ ہے یہاں پہ لبرل 2nd نمبر پہ آئی ہے. تو یہاں پہ ایک بڑی تعداد موجود ہے لبرل کی، تو لبرل سمجھ سکتی ہے کہ یہ سیٹ کو وہ کیپٹلائز کر سکتی ہے. تو انہوں نے ایک سیبلٹی کو اس میں اتارا ہے، تو وہ پوری کوشش کر رہا ہے. اس کے حوالے سے بڑی افطار پارٹی آ رہی تو ٹروڈو صاحب آئے. تو اس کے علاوہ نوجوانوں نے بھی کری. یہاں پہ ملٹن ڈسٹرکٹ اسکول کے اندر جو ہے نوجوان جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جو افطار پارٹی کی. تمام پیرنٹس کو اور اسلامک سینٹر کے نمائندوں کو اس میں بلایا.
اور بڑی کامیاب سے رہی. تقریباً 250-300 لوگ کے قریب بچے اور ان کی فیملیز وہاں پہ موجود تھی. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک خواتین کی آرگنائزیشن ہے ملٹن مسلم موم, انہوں نے انٹرفیت افطار کری, اس میں تمام فیتھ کے لوگوں کو اور تمام سوشل لوگوں کو بلایا. بڑی اچھی پوری جیم پیک وہ افطار رہی, بڑا اچھا وہ رہا. پھر اس کے علاوہ عید میں یہاں پہ پورے جی ٹی اے کی طرح یہاں پہ بھی 2 دن عید منائی گئی اور دونوں دن کافی الحمدللہ رش رہا. پہلے دن جو ہے آئی سی سی ایم کے اندر جو ہے 4 نمازیں ہوئیں, منہاج القرآن کے اندر 2 نمازیں ہوئیں, سیدہ عائشہ سینٹر کے اندر 1 نماز ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خاص طور سے جو کہ میں تو آئی سی سی ایم میں نماز پڑھتا ہوں, وہاں پہ میرا یہ تھا صبح 6:30 بجے کی نماز پڑھ لوں گا. تو نارملی ہمارا تجربہ یہ تھا کہ ہاف فل ہوتا ہے, لیکن جب میں 6 بجے وہاں پہنچا وہ تو پوری کی پوری فل تھی. تو ایک یہ کہ کافی یعنی کہ اس وقت آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور بہت لوگ ہے یعنی کہ عید بالکل تمام نمازوں میں آئی سی سے پوری اندر سے بھری ہوئی اور باہر تک لوگوں نے کری. اور یہی حال مسلم ایسوسی ایشن آف ملٹن کا رہا. انہوں نے جو ہے 4 نمازیں پلان کی تھی اور ان کو 5 نمازیں کرنی پڑی. انہوں نے ویڈنسڈے کو کی تھی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آبادی اور اس کے لحاظ سے یعنی کہ لوگوں کی بھرپور شکل, چاہے یہ افطار پارٹی ہو یا اس کے بعد جو نمازیں ہو تراویح اس کے اندر رہی, اور قیام اللیل ہوا آئی سی سی ایم کے اندر. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آرگنائزیشن ایون انٹاریو, وہ عید گالا کرواتے ہیں, وہ 3 جون کو منتقل ہوا اور وہ تقریباً رات 3 بجے تک چلا. بڑا زبردست وہ عید گالا تھا. اس میں لوگ آئے, اس میں اسٹالز بھی تھے, دیسی کھانے پینے کی چیزیں تھی, سب نے انجوائے کیا. اور ایک بڑی اچھی یعنی کہ بڑا ایک یادگار رمضان جو ہے یہاں پہ ملٹن ٹاؤن کے اندر گزرا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. ہم جناب طارق مخدومی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جی ٹی اے کی. کیا خبریں چل رہی ہیں جی ٹی اے کے اندر طارق بھائی؟ مسلم کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ کمیونٹی بہت خوش ہے, اس نے رمضان کے بعد عید منائی ہے اور عید اس طرح منائی ہے کہ حسب معمول 2 عیدیں ہوئی ہیں اور تقریباً 40% لوگوں نے منگل کے روز عید کی ہے اور زیادہ تر لوگوں نے 60% اندازاً 60% لوگوں نے بدھ کی عید کی. اصل میں 2 چاند کا مسئلہ یہ رہا کہ جو ٹورانٹو جی ٹی اے کے لیے کمیٹی بیٹھی تھی ابو بکر مسجد میں, انہوں نے مون سائٹنگ کے لیے طے کیا تھا کہ کم سے کم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شہادت آ جائے. تو یہ ابو بکر مسجد میں اجلاس ہوا, یہاں پہ ہماری بات ہوئی, ہمارے ڈاکٹر ندوی صاحب ہیں, اقبال مسعود ندوی صاحب, امام سلیمی ہیں, یہ لوگ بیٹھے رہے اور انہوں نے انتظار کیا کہ جو بالکل مغرب کے آخری شہر ہیں جو اونچائی پر واقع ہیں جیسے کہ کیلیفورنیا یا وینکوور, وہاں تک کا انتظار کریں جہاں مغرب تقریباً یہاں کے ٹائم کے حساب سے 12 تک رات بجے تک انتظار کیا گیا, لیکن کہیں سے بھی کسی شخصی شہادت نہیں مل سکی. اچھا, تو اسی لیے جو یہاں کے جو مقامی مساجد ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا زیادہ تر نے کہ عید کی جو نماز ہے وہ پھر بدھ کو ہوگی. نگیٹ نے منگل کو اعلان کیا تھا, لیکن باقی جو اس علاقے کی بڑی مساجد ہیں پکرنگ میں اور اسکاربرو میں اور جی ٹی اے میں اور نویارک میں, انہوں نے بدھ کے لیے کیا. اب یہ مسئلہ تو کہتے ہی ہیں کہ شاید آنے والے سالوں میں کچھ شاید اللہ کا حل ہو جائے, لیکن بہرحال یہ معاملہ رہا. نہیں آج تو ہمارے جو ساتھی ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے, وہ تو ہم کریں گے آگے. اور بتائیں اور کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں اور کون سے ایونٹ پارٹیاں خوب ہوئی ہیں اصل میں, چونکہ یہ الیکشن کا سال ہے تو ہر پارٹی نے خوب افطار پارٹیاں کی ہیں. اچھا, اور اس میں ٹروڈو نے بھی شرکت کی ہے 2-3 جگہ, جگمی صاحب نے بھی 2-3 پارٹیاں میں اٹینڈ کی ہیں, اینڈریو شیر صاحب خود 2-3 پارٹیوں میں آئے ہیں, جی ٹی اے میں بھی اور باہر بھی, اور انہوں نے مسلمانوں کے مسائل پہ بھی بات کی ہے اور جو اپنی پارٹی کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اسلام و فوبیا پہ خاصی باتیں ہوئی ہیں. تو اوور آل تھوڑی سی دفعہ پارٹیاں زیادہ ہوئی ہیں, موقع لگا ہے لوگوں کو 4 پارٹیاں اٹینڈ کرنے کا 3 پارٹیوں کے ساتھ. زبردست. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ٹورانٹو سے جو پارٹی جیتتی ہے اس کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے وفاق میں حکومت بنانے میں, اور الیکشن بھی وفاقی ہیں. تو پی سی نے بھی تقریباً بڑی تعداد میں علاقوں سے اپنے جو نمائندے ہو طے کر لیے ہیں, اور انہوں نے جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے اس سے محسوس ہی ہوتا ہے ناموں سے کہ جن علاقوں سے ساؤتھ ایشین ہیں وہاں انہوں نے ساؤتھ ایشین جو کمیونٹی ہے کمیونٹی کو پریفر کیا ہے. اس میں انڈین اچھا خاصے انہوں نے سکھ برادری اور ہندو برادری سے اٹینڈ کیا. انہوں نے برمپٹن سے سوائے ایک کے تمام جو ہماری سکھ برادری ہے اس سے لوگوں کو ان خواتین کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ جس جگہ آبادی ہے زیادہ ان کو پریفر کر رہی ہیں پارٹیاں, تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو اچھا ٹرینڈ ہے ویسے یہ اوور آل. ٹھیک ہے, اب جیسے اگر ایک چیز یہ چیک کریں کہ آپ کا جو علاقہ ہے جہاں سے عرب نمائندے جیتے ہیں, جی بالکل لبرل سے, وہاں انہوں نے
یہ جو کاپٹک کمیونٹی ہے اس کے لوگوں کو ٹکٹ دی ہیں. تو ایک طریقے سے یہ پولیٹیکل گیم ہے ووٹ کٹنگ والا. ٹھیک ہے, اس کے مطالعے میں آپ سے پھر بات کرتے ہیں, اس کے اوپر ذرا سا اس کو پارک کر لیتے ہیں اس موضوع کو, ٹھیک ہے نا. اچھا سسٹر فہمیدہ شمیم ہمارے پاس موجود ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا پہلی دفعہ ایک تو ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور فہمیدہ صاحب بتائیں کہ ہیملٹن میں کیا ہو رہا ہے. جی السلام علیکم, فہمیدہ بات کر رہی ہوں. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی کہ عید کا تو ایسا ہوا کہ ہیملٹن میں ایکچولی 95% لوگوں نے ٹیوزڈے کو ہی عید کی ہے, اور باقی جو 5% لوگ تھے انہوں نے ویڈنسڈے پہ کی ہے جا کے نا. اور عید کا ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام, رمضان بہت اچھا چلا ہے. یہاں پر افطار پارٹیز چلی ہیں, لیکن کوئی اس طرح کی پارٹی نہیں ہوئی جیسے پولیٹیشینز آتے ہیں, یا مطلب اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑا سا جو آج کل جو وہ چل رہا ہے, لائک یہ مسلم اور جو سکھ برادری ہے ان کا بہت زیادہ ہے کہ مطلب یہ بہت زیادہ اپنی یونٹی کو دکھانا چاہ رہے ہیں, جیسے انڈیا میں بھی, پاکستان میں اسپیشلی انڈیا میں دکھانا چاہ رہے ہیں, جیسے مودی کی بھی حکومت دوبارہ سے آ گئی, رائٹ. تو اس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ ایسے پلانس کیے ہیں, جیسے افطار پارٹی ایک کافی بڑی رکھی گئی تھی یہاں پر, جو کہ یہاں پہ سیمیز کلینک ہے, واک ان کلینک والے, انہوں نے وہ عربک اور سکھ ہیں, وہ جو دو پارٹنر ہیں, وہ انہوں نے جیسا سب کو مطلب سکھوں کو بھی اکٹھا کیا, اور عربک لوگ بھی اور مسلم پاکستانی لوگ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے سب نے وہ جب افطار پارٹی کروائی. اس کے بعد عید ہماری گزری ماشاءاللہ سے, بہت اچھی عید گزری. عید اسپیشلی ہمارے ادھر نزدیک ہی چرچ ہے, چرچ کا ہال جو ہے اس کو رینٹ کیا گیا پورے مہینے کے لیے, اور ایوری نائٹ وہاں پہ جو ہے تراویاں ہوتی رہی ہیں. اور جو ان کو تراویاں کرواتے تھے امام, وہ ان کو ایجپٹ سے بلایا گیا تھا اسپیشلی. جی وہ ایجپشن ہے, وہ ایجپٹ سے آئے تھے, انہوں نے کروائی. اور ماشاءاللہ قرآن ختم ہوا 27ویں کی رات کو, مطلب ہے کہ بہت ہی سرور اور سکون کے ساتھ نا. تو جیسا کہ ابھی کل ریسنٹلی جو سنڈے گزرا ہے, سنڈے کو یہاں پہ گردوارہ ہے سکھوں کا, انہوں نے بہت اسپیشل مسلمانوں کو انوائٹ کیا تھا عید ملن پارٹی کے لیے, اور ہم سب لوگ وہاں گئے ہیں. اور یقین آپ کر سکتے نہیں کہ جتنی مطلب ہے کہ ریسپیکٹ لائک ان کو ملی, ہم نے ان کو دی اور انہوں نے ہمیں دی. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا اتحاد چل رہا ہے ویسے ماشاءاللہ, میں دیکھ رہا ہوں یہاں برامپٹن میں بھی نظر آتا ہے, ہمیں مسیساگا میں بھی نظر آ رہی ہے یہ چیزیں. بالکل ہاں, ایون کہ ابھی جو سکھ برادری ہے یہاں ہیملٹن کے, جو مطلب جو بڑے ان کے وہ کیا کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں, ان کی یہاں تک ان کی خواہش ہے جو کہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت آگے جائیں گی. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو جیسے کرتارپور بارڈر کا بھی جو آپ کو پتا ہے سارا یہ کھلا ہے, بارڈر کو کھول دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے, اس لیے کہ وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ نا. تو انہوں نے ابھی مطلب ہے جیسے وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں, گرین مطلب ہے کہ وہ پگڑیاں بھی باندھ لیتے ہیں, اپنی ٹربینس جو ہوتی ہیں ان کی, رائٹ. تو جیسے کہ کشمیر ڈے انہوں نے منایا, ابھی انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کے پاکستانی فلیگز لے کے گئے یہاں سے, اور وہاں پہ جا کے. تو یہ ہیملٹن کی آپ کی ٹیم کافی لگتا ہے مجھے ایکٹیو نظر آتے ہیں, ہیملٹن کے ہیں لوگ. جی ہاں جی, بہت ماشاءاللہ. اور ہر سکھ کے ہاتھ میں لائک فلیگ تھا, پاکستان کا فلیگ تھا, اور گرین ان کی ٹربین تھی, اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے وہاں پہ جا کے نا. زبردست. اور یہاں پہ بھی کل بھی جیسے کہ دعائیں کی گئیں وہاں پہ, مطلب اسپیشلی پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, بہت بہت زبردست انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا. اور ابھی ان کی یہ خواہش ہے جو کہ ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر تک بھی جائے. ابھی لاسٹ شاید آپ کو پتا ہوگا جو پنجاب گورنر آف پنجاب آئے ہوئے تھے, جی سرور صاحب, سرور چودھری, جی بالکل, ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا, تب بھی یہ سکھ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ برادری. انہوں نے مطلب ہے جیسے کہ 2 فلٹر جو ہیں کرتارپور میں اور ایک ننکانہ صاحب میں نا ڈونیٹ بھی کیے ہیں, جس کی اماؤنٹ آئی تھنک کوئی 35 لاکھ بنتی ہے یا 40 لاکھ کچھ نا. تو وہ انہوں نے پھر ان کو مطلب پیسے بھی بھیج دیے, ان کے ہینڈ اوور کیے اور بھجوائے پاکستان میں. اور ابھی یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو وہاں پر بزنس کرنے کے لیے دیا جائے, لائک یہ ہوٹلز بنائے وہاں پر, 5 اسٹار ہوٹلز بنائے, اور یہاں سے ٹورسٹ کو لے کے جائیں. تو یہ سارا فائدہ کس کو ہوگا آپ کو سامنے نظر. ہاں ظاہر فائنینشیل فائدہ تو ہے ملک کو, ظاہر سی بات ہے اس تمام چیزوں کا. یہ تو نہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ ہیملٹن کے لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں سسٹر فہمیدہ, آپ تو ماشاءاللہ. تو میں ہم ذرا جو نا پروگرام کے اندر واپس آتے ہیں, ذرا اپنے جی بولے ایک بات اور میں جی بتا دیں. ملٹن کے اندر بھی تقریباً جو ہے کہ موسٹ آف شہر نے جو ہے ٹیوزڈے کو عید کری. یہاں پہ ٹیوزڈے کو کافی گہما گہمی تھی. کتنے پرسنٹیج بتا دیں ذرا, مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی پرسنٹیج آپ کے دماغ میں. پرسنٹیج یہ ہے کہ تقریباً
70% ने जो है शहर ने जो है वो ट्यूसडे को कर ली थी, और 30% जो है वो जो है उसने वेडनेसडे को की थी, क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 4 में से 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ट्यूसडे को कर ली थी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने वेडनेसडे को की थी। चले हम वहां पे आते हैं, स्टूडियो के अंदर हमारे कामिल भाई बैठे हैं। मिसिसागा तो आपको पता है शहरों का शहर है, मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पर जनाब बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, और हमारे जो है एमपी भी हैं और एमपीपी भी हैं अब तो, और हम पॉलिटिकली बड़े एक्टिव शहर है, राइट? तो सब क्या खबरें जनाब कामिल भाई? आप जैसा कि आपको पता है ये मुसलमानों का एक बड़ा डोमिनेंट शहर है, और इसको मुसलमानों का शहर समझा जाता है, पाकिस्तानियों का शहर समझा जाता है। सेलिब्रेशन स्क्वायर पे आए दिन प्रोग्राम हो रहे होते हैं, पूरे मसाजिद में ख़ास तौर पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो इस तरह इस रमज़ानों में भी जो है काफ़ी गहमा गहमी रही, चूँकि इलेक्शन की आमद है, तो उस हवाले से मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर जो है वो इफ्तार पार्टी का मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। तो इसमें जो जाहिर है कि लिबरल ये जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने हामी लोगों को बुलाया, इसी तरीके से जो कंजर्वेटिव हैं उन लोगों ने भी पार्टियां अरेंज की। जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ मिसिसागा में हुई वो बड़ी सरप्राइजिंग थी कुछ लोगों के लिए, बड़ी शॉकिंग भी थी कि ओंटारियो के जो प्रीमियर डग फोर्ड के एजाज में जो पार्टी हुई है कैपिटल बैंक्वेट हॉल में, जी जी जी, 31 मई को, जो खलीद रशीद साहब जो हमारे एमपीपी ईस्ट कोक्सविल के हैं, जी जी जी, तो जब वो पार्टी को लाइव करना शुरू किया और उसमें जो लोगों की तादाद वहां पे नजर आना सरी सर थे, मैं समझता हूँ तकरीबन 1000 के करीब लोग थे। ये एक वेल ऑर्गेनाइज था। इसमें जो खास बात थी वो ये कि इसमें सिख कम्युनिटी भी थी, ठीक है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग थे वो सारे लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम थे, मुख्तलिफ मसाजिद के लोग थे, बड़े अमायदीन शहर थे, कई मुल्कों के एम्बेसडर भी थे, और इसमें जो अखबारात के नुमाइंदे और जो हमारी एक सेनेटर हैं आगा सलमा अताउल्लाह जान, वो खुसूसी तौर पे ऑटवा से आई थी। तो उसमें जो डग फोर्ड को पहली मरतबा बहुत सारे लोगों ने देखा, जो एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों ने पैदा किया हुआ है, जो कि गलत फहमी की वजह से कि खुदा ना खास्ता डग फोर्ड एंटी सोशल है, एंटी सोशल है, और ये लेकिन जो जिस तरीके से वो मिला, जितने अखलाक से वो मिला और जितने पुरतपाक अंदाज में उसने लोगों के पास फर्दन जाके हर एक की टेबल पे ईद मुबारक का, रमजान मुबारक का और उनके साथ पिक्चर्स बनवाई। तो चलो इसकी डिटेल हम लेते हैं प्रोग्राम के उसके अंदर। हम असद से थोड़ी सी बात कर लें। असद ओवरऑल कैसे देखते हैं? ओवरऑल ये हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव्स में, तो 1970 में जामे मस्जिद एक मस्जिद थी, ठीक है, अब हंड्रेड्स ऑफ मसाजिद है, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, और हर रमजान में आप देखेंगे हर शहर में नए मस्जिद के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज है। दूसरी चीज है फंड्स, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड रेजिंग इज गोइंग ऑन, ज़कात फाउंडेशन, पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड। और दूसरी भी अच्छी चीज़ है कि हमारे लोग जो है नॉट ओनली उनकी खुद की कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटियों के साथ जोड़ के फ्री फूड ड्राइव्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो पुअर कैनेडियंस के एग्जैक्टली दैट्स वेरी हो रहा है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड बहुत हाउ दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। यस, और ये फोर्ट के इफ्तार में $60,000 मिसागा फूड बैंक को गया, और आप देखें आप तमाम इस्लामिक स्कूल वगैरह के साथ ये चीज हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ ये है कि हमारी कम्युनिटी को विजिलेंट भी होना चाहिए, ठीक है। जितने हमारे मसाजिद है रमजान में उन लोग क्या नहीं करे, मेरे हिसाब से कि पॉलिटिकल अवेयरनेस कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे जो मसाइल है हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट से, पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे जो सिविक ड्यूटीज है उसको कैसा अदा करना अच्छा, चाहिए। इसके ऊपर हम ना एक ब्रेक लेते हैं, टाइम हो रहा है, हम थोड़े स्पॉन्सर ब्रेक लेते हैं। बड़ी अहम मौजू आपने उठाया है कि मसाजिद के अंदर क्या बात होनी चाहिए, कौन से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है। आते हैं ब्रेक के बाद, उसके बाद लेते हैं। नाज़रीन जाइएगा नहीं, हमारे पास बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू करनी है। 2 ईदें हुई हैं, अभी आपके सामने आ गया है, नंबर फिगर्स आ गई हैं, 40%, 60%, 90%, 60%। सो वी हैव टू, कम्युनिटी डिवाइड है, इसके ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो नुकता असद ने उठाया है और कि जनाब के मसाजिद के अंदर
اہمیت کی حامل مضامین پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ کمیونٹی جو ہے وہ لٹریٹ ہو تھوڑا اس مسائل کے اوپر. اس کے علاوہ ایک اور سوال میں نے جو اسد سے پوچھنا ہے کہ نوجوانوں کی پارٹیسپیشن کیسی رہی رمضان کے اندر. تو آئیے ہم ایک بریک لیتے ہیں. تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بڑے اہم موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور وقفے کے بعد جو ہے ہم آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے اس کو توڑا تھا. تو میرے ساتھ جو ہے نا اسد دین بیٹھے ہیں. اسد دین نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھائی. اسد وہاں سے ہی بتائیے مجھے جو بات آپ کہہ رہے تھے نا بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ہماری مساجد کے اندر امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, ایشوز کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. تو کیا ہو رہا ہے ہماری مساجد کے جمعے کا خطبہ از اے فری بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے خرچ کیے بغیر ہزاروں لوگ جو ہے جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرتے ہیں. کیا ہماری مساجد میں اس امپورٹنٹ ایونٹ کو ریئلی کیپٹلائز کیا جاتا ہے؟ تو میں انفارچونیٹلی بولوں گا کہ ہم لوگ بہت امیچور ہے پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, ہمارے 90% امامس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیسا آپ پروسیس میں انوالو ہوتے, کیسا نامینیشن پروسیس میں انوالو ہوتے, کیسا ڈیلیگیٹ بنتے, کیسے پارٹی پالیسیز تیار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے کانگریگیشنز کو اور بھی کچھ نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں. دوسری چیز ہے اس میں کہ ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں they are not just masjid, they're also community centers. ٹھیک ہے. So people who are donating in the masjids have to realize that if they are good enough to donate, they should be also allowed to become members. A lot of the masjids need to open up the membership, especially young people. Young people are not feeling as they're they're able to make any impact in their community. Some masajid started though, but Some masjids have, but generally you see 99%. that the women, are young women, are educated professional women, are not members of masjids. Okay. The young people, young professionals, they're not members, they're not serving in management. Some of them are. They are good cases like the new one that opened up on Winston Churchill and Eglinton. Eglinton, okay. The Farooq. No. The MCCM. MCCM, okay. No. The one which they had the tent this year. Yeah, Farooq. No. Which the one? other one. The Where? Ninth Line and Nexus, Eglinton. So ML and Nexus Nexus, okay. has a very young dynamic Very dynamic, management. yes. And we want, most of the masjids are not opening their membership. Yes. This is keeping the children out. Okay. The other thing is about fasting. Okay. The hours of fasting are long. Okay. Our imams have to talk about, if people are in different professions, if they're unable to fast, how can they make it up in winter months? So let's keep the subject here because the subject which I want to discuss, جس سبجیکٹ کو آپ نے اٹھایا تھا وہ بڑا اہم تھا کہ مسجدوں کے اندر وہ گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جو سبجیکٹ ہمیں ریکوائرڈ ہیں, ایشوز تو آتے ہیں ہمارے, اس سبجیکٹ کو ہم کس طریقے سے ہم ایجوکیٹ کریں کامل بھائی مساجد کے امام کو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کو یار ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے, کوئی نہ کوئی ان کو بتائے گا نا جا کے, بلا اگر ان کو کوئی بتائے گا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, رائٹ. تو وہ ایک سسٹم تو بننا چاہیے اس حوالے سے. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا عارف صاحب کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل اس کی تو ہم بڑے چونکہ ہمارے اندر پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے تو ہم لبرل NDP اور اس میں الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو میں جب لوگوں سے جب مجھ سے سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ ہر مسلمان ہم لوگ کنزرویٹو ہیں. ٹھیک ہے. بائی نیچر ہم لوگ کنزرویٹو ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے, پارٹی کے لحاظ سے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ پوچھتے ہیں کہ کنزرویٹو کا کیا مطلب, آپ کس طرح کنزرویٹو ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہر مسلمان سیم سیکس میرج کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور مذہب میں الاؤڈ نہیں کرتا, ہمارا مذہب ہمارے بچوں کو فرام ویری بگننگ سیکس ایجوکیشن کے لیے الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب LGBT کو پروموٹ کرنے کے لیے الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب یہ جتنے بھی قسم کے نشے ہوتے ہیں چاہے وہ کینیبیز ہوں, میراوانا ہو, ویڈز ہوں, اس کو منع کرتا ہے. ایون الکوہل کو نہیں منع کرتا ہے. تو یہ جو میں نے چیزیں مینشن کی ہیں اس میں آپ وہ بھی لے لیجئے کہ جو فیملی ویلیوز ہیں, فیملی ویلیوز کی ایک بڑی ہمارے جو فیملی یونٹ کے لیے, تو یہ تمام چیزیں ہم بنیادی طور پہ مسلمانوں کی ہیں.
اور یہ ہمیں مطلب مسلمان ایک مورل ویلیوز رکھتے جی ہیں ہاں۔ اور ایک کنزرویٹو آئیڈیالوجی مسلمانوں کی ہے، مذہب جو ہے ہمارا کنزرویٹو ہے اٹسیلف، تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کینیڈینز کے لاز ہیں، یہاں پر قوانین ہیں، ان کے اپنے یہاں پر سوشل سوسائٹی ہے، مسلمان ملک میں تو ہم نہیں رہتے، تو ہم اس سوشل سوسائٹی کی جو لاز ہیں اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انٹل اینڈ اپ ہم پہ کوئی آدمی مطلب ٹھوسے نہیں اوپر سے، ہم پر ٹھوسے نہیں، ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں تمام قوانین. کسی کی ڈسپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم پہ کوئی امپوز نہ کریں، ہمارے بچوں پہ امپوز نہ کریں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اچھی بات. کوئی بات اگر ٹیلی فون میں کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے اس حوالے سے کہ مسجدوں کے امام جو ہے وہاں کوئی ہماری تجویز کے ہم ایک میننگ فل ہمارا جمعے کا خطبہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس وقت جو ہے فورڈ کا جو الیکشن ہوا ہے جی 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 اس میں مسلمان کمیونٹی، خاص طور اس کے رائڈنگ کی جو سومالی کمیونٹی ہے، ٹوبی کورٹ کے اندر مسلم کمیونٹی ہے، اکراس جی ٹی اے، تھورن کلف پارک ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں. نہیں بہت بڑی آبادی رہتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ جو ایسٹ اینڈ کے گجراتی مسلمان ہیں، جو ہمارے ویسٹ اینڈ کے پاکستانی انڈین مسلمز ہے، عرب مسلمز ہے، یہ ان لوگوں کا زیادہ تر کنسرن یہ تھا کہ یہ جو ہیلتھ ایجوکیشنل سیکس ایڈ کریکولم جو ون نے امپوز کیا تھا کہ فورتھ سے ہم لیے تھے کہ بھائی اس کو آپ ریورس کر دیں. اب کیا ہے کہ ہمارے کمیونٹی کا فرض کیا بنتا کہ ہمارے امامز کا کام کیا ہے کہ ہمارے 90%، 95% ہمارے بچے جا کے وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ہماری فکر ہونا چاہیے کہ ان کی نماز وہاں جمعے کی نماز ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے، سپرویژن ہونا چاہیے، اور ہم جو ہے ہمارے ایم پی پیز پہ اور فورڈ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ بھائی اس نمائندے پہ آپ یو شوڈ کیری آؤٹ. ٹھیک ہے. And the Muslim community should be the leading voice of the morals. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. And the engagement and understanding has to be given. It should be aligned with the Canadian values. That's right. Plus, we are bringing a good culture as well. We have to take the Plus participation. the other thing is we need to understand that as our mazhab teaches us not to be indebted. Okay. Right now our province is facing $13 billion in interest payments. Okay. And every taxpayer is paying that. That's true. So actually every Ontarian is paying interest off each paycheck. That's right. Right? So these things, you know, we need to become more aware. چلیں اس کے اوپر آتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. اب اگلے سبجیکٹ کے اوپر جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ 2 عیدیں ہوئی ہیں شہر کے اندر، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کامل بھائی 2 عیدیں کیوں ہو گئی ہیں؟ ابھی جیسا کہ ہمارے کالرز کچھ بتا رہے تھے کہ مختلف علاقوں کے، مختلف شہروں کے کیا ہوا، کیسے ہوا، ابو بکر مسجد کا بھی ذکر آیا اور پھر پرسنٹیج کا بھی ذکر آیا. تو میں نے بھی اس سلسلے میں تھوڑا بہت معلومات جو کی اپنے طور پہ کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے لوگ بڑے اپسیٹ بھی ہوئے. تو جو میری معلومات ہے اس میں یہ کہ ایسا اجلاس ہوا تھا، تمام امامز موجود تھے اور ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ایک کنسنسس پر ایک بات طے ہونی تھی. پرابلم یہ ہوئی وہاں پر جو میری معلومات کے مطابق کہ کچھ شہادت آئی تھی، اور اس میں میری لینڈ سے اور ایک آدھ کوئی علاقوں سے، موریتانیہ سے بھی بتایا گیا کہ شہادت آئی ہے، اور پھر سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے. پھر آپ کی ایک اتھینٹک کالر نے بتایا ہے کہ یہ میری لینڈ سے فون کر کے، لیکن انفارچونیٹلی لیا نہیں گیا، اس کو ویٹ نہیں دیا گیا. کہ مجھے ایسا لگا، اور لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے وہ ان کے جو بھی ان کا تھا جو عقیدہ، اس سے وہ صاحب ان سے بلانگ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس پہ جا کے پھر وہ ڈسپیوٹ ہوا، اور اس کے بعد کچھ مساجد عید انہوں نے نہیں منائی، ٹیوزڈے کو اعلان نہیں کیا، 11 بجے تک لوگ انتظار کرتے رہے. صحیح بات. اس سے ہوا یہ کہ جو ایک بڑی میجورٹی جو مون سائڈنگ کو فالو کرتی ہیں، اور اس شہادت کو انہوں نے مانا. پھر سعودی عرب میں ہو چکی تھی، موریتانیہ میں ہو چکی تھی، مالی میں، دیگر تقریباً 11 شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے. اچھا اس کا ایک اور اگر میں ٹیلی فون کے وہ سسٹر فہمیدہ، تو اس پہ میں بولنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ میں آتا ہوں آپ کو. مجھے بھی بات کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں لیتا ہوں آپ کے. چلیں آپ سے لے لیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے کیلکولیشن میتھڈ کو یوز کیا سلمان بھائی، اور آپ نے جو ہے کیلکولیشن میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے یہاں عید ہوئی ہے. تو آپ کیا اس کے اندر مسئلہ ہے کیا کیوں اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہماری آنے والی نسل بہت مشکل میں مبتلا ہے. بچوں کے اسکولوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بچے وہاں پر مذاق اڑاتے ہیں تمہاری عید کل ہے یا پرسوں ہے. آفیسز کے اندر جو لوگ چھٹی لینا چاہتے ہیں، تو کیلکولیشن کا ایک میتھڈ آ گیا ہے، اور جو فقہ کونسل آف نارتھ امریکہ ہے اس نے آلریڈی اس کو، اس کے اندر بھی بہت بڑے بڑے اسکالرس موجود ہیں، انہوں نے ایک جو ہے اس کے اوپر دیا ہے، رولنگ دی ہے. لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو آپ کیا کہیں گے سلمان بھائی اس کے اوپر؟
میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ اصل میں مین جو چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت تو شیخ یاسر قاضی نے اس کو بڑا اچھا ایک لیکچر ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کا ہے, تو اس میں تمام انہوں نے ہسٹری سے لے کے تمام اس کے تمام فقہ اور سب بتا دیے. وہ ہے لوگ سنے تو اس سے کافی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوئے گا. پھر دوسرا کیا ہے کہ ہمیں ایک عید کرنے کی ضرورت کیا ہے, اس کی کیا وہ ضرورت ہے. اگر آپ جائیں تو 2015 کے اندر شکاگو کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم بھائی آپ کو چھٹی دیں گے, تو اس کے اوپر وہاں پہ مساجد ملی, انہوں نے کیا کریں, پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیلکولیشن میٹر پہ آتے ہیں. تو یوٹیوب پہ وہ ویڈیو پڑی ہوا دیکھ لیں, انہوں نے اس میں اماموں نے کہا گو کہ کچھ وہ ہے کہ اس میں ہمارے کنسرن ہے, لیکن بڑی اس کے لیے ہم جو ہے کہ یہ کر رہے ہیں اپنے رائے کو ہم پیچھے کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو میرے خیال میں ہمارے امام اس طرح کیپیبل ہیں, وہ اس چیز کو اپنی رائے کو چھوڑ کے ایک اس کے اوپر آ سکتے ہیں. بس ایک انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر ہو جائے تو اس وقت ویسے نوجوان نسل جو ہے آپ کی وہ تمام کیلکولیشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے آ گئی سلمان بھائی, سلمان بھائی آپ کی رائے آ گئی, آپ کی رائے آ گئی. میں تو ادھر اسد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اسد اس میں I take a different perspective. ٹھیک ہے, بالکل آپ لیجیے. Totally different to what anybody is understanding. ٹھیک ہے, I feel difference of opinion is rahmat. انشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ. So میں جو دیکھ رہا ہوں, میں دونوں سائڈس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں بہت deeply dug into their dalils. For instance, in every Muslim country in the world, even if you use calculation method, they have to bring shahadat. Sure. Even Saudi Arabia has to confirm their announcement of the Eid by the with evening, by the evening. shahadat of seeing the moon. Exactly. Whether that's true or false is irrespective. It is It's not there. my matter. Now, in this year, Egypt said we don't accept the shahada. ٹھیک ہے, So they broke away from Saudi. ٹھیک ہے. Remember, Egypt is a very large Sunni Muslim country in the Middle East. Okay. They hold a lot of weight. Actually in Africa, okay, anyhow. Yeah, in Al-Azhar, right? No, hold on. Okay, hold on. Let me finish here. آپ کاؤنٹر کیجئے گا, رک جائیں. If you look at the Shia community and the Sunni community, which is the Hilal committee and Crescent committee, combined with the Shias, they make up the majority, not like what the callers are saying. ٹھیک ہے. If they sit down with me, I have the numbers. Okay, okay. The Hilal plus... That's your perspective, No, right? That's if you look at Mississauga, Cooper's Masjid, Sayyida Khatija Center, Meadowville Islamic Center, and I'll give you the list. No, list the other side also. No. Then you also have Asif Khasmi, Jamia Islamia. So if you look at that, plus the Shia masjids, the Sunni, the Tablighi, all that Definitely, combined. I am not saying that they are less in number. No, I'm not saying that. So I'm saying is that there's two groups here. Okay. They are dug into their positions. Minhaj al-Quran, Iqna, Isna, Mac, they went with the calculation method. Yes, Masjid al-Faruq, Masjid al-Tawheed, Hindi Sahab. That's Ali right. Hindi Sahab. So There are a lot there's of people one there. group that's going with calculation, one group follows Saudi Arabia, and the other one goes on Hilal. Okay. And Crescent now has joined hands with Hilal committee. Okay. So going forward, their decisions will be joint. Okay. So that's a good news. No, but I will tell you one question. So let me finish. Yes, please. So the way I see it personally, Okay. because I look at this as convenience. Okay. So if I see that it's convenient for me to do the Eid on Tuesday, I will go ahead and do it on Tuesday, because this is a matter, Sharia looks for convenience. Okay. We are not obligated to So pressure. my question here coming here, this is a very good discussion. Why is important that there should be one Eid? There's actually 3 days of Eid. According to تاریخ Hadith. آپ کے بتا رہا ہوں. 3 days of Eid are announced for a reason. No, the first day of the Eid, why is important that it should be on same day? It Why is will it never important? be the same, Okay. because even at the time of the Prophet, there used to be Sahabas who used to come into Medina and said they already celebrated Eid, Okay. but they said we're doing it today because we didn't see it. Okay. So it's not in our nature. So is not compulsory. It's not a It's a compulsory, false- it's not a Sharia It's masla. not. Okay. And it always will be the case when Egypt and Saudi Arabia, two massive countries with massive amounts of ulama and resources, cannot agree to a one-day Eid. Who are we in North America? I agree We with do you. not have a sultan. Okay. We don't have a overarching power over our masjids. There's no Okhaf paying all the imams in the masjids. Okay. Like in Nizam State, Hyderabad, the Nizam announces the Eid. If you don't do it, you're not going to get any money. Okay. Simple. Okay. So this is So how a lot this of the countries- is a government thing. So let's طارق آپ کیا کہہ رہے تھے؟ طارق آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس میں اس کا حل بھی بہت آسان ہے اور معاملہ بتائیں حل بتائیں. پہلی چیز تو یہ ہے جو علماء کہتے ہیں کہ ایک عید ہونا پوری دنیا میں قطعاً لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ملک میں عید لازمی ضروری نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ ہاں نہیں ہے. یہ شریعت.
اچھا اگر آپ ایک عید کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو اسلامی قانون سازی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. چاند کا دیکھنے کا حکم سنت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ چاند دیکھ کے عید کریں ورنہ 30 روزے پورے کریں. اگر آپ مسلم امہ اگر ایک دن عید کرنا چاہتی ہے تو اسے جو اسلامی قوانین کے تحت اجماع پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسلام کی جو قوانین ہے وہ ہے قرآن, اس کے بعد حدیث اور اس کے بعد اجماع و قیاس. ٹھیک ہے. کیونکہ امت کا اس پہ اجماع نہیں ہے تو پوری دنیا کے علماء اگر مکہ میں یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی 2 سال مسلمان عید کا چاند دیکھیں گے تو پوری دنیا کو ماننا پڑے گا, یا وہ چاہیں تو پھر یہ کیلکولیشن پہ بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ ہماری بوری برادری کے لیکن کامل بھائی نے کہا نا کہ میری لینڈ سے کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس شہادت موجود ہے تو لیکن ابو بکر مسجد میں کسی نے مانا نہیں اس کو. نہیں ابھی تو کامل بھائی نے بتائی یہ بات. نہیں, کیلکولیشن کا معاملہ یہ ہے. نہیں کیلکولیشن نہیں, انہوں نے کہا چاند دیکھا ہے. نہیں ہو سکتا, ممکن یوں نہیں تھا کہ اگر آپ جو سائنٹیفکلی جائیں جن علاقوں سے چاند کا دیکھنا ممکن تھا وہ اس کی ٹائمنگ ہی مختلف تھی. ان اوقات میں چاند نظر آ ہی نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے. سائنٹیفک کیلکولیشن یہ بتاتی ہے. نہیں دیکھیے وہ شکاگو سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ چاند نظر آیا ہے, جب وہاں فون کیا گیا تو اس مسجد نے کہا نہیں ہمارے پاس. اچھا ایک پہلو اور میں آیا تھا اس کے اوپر, یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ظاہر علماء کرام اور جیسا کہ اسد نے کہا کہ بڑی بڑی اتھارٹیز موجود ہیں, ان کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. We are not the people. They cannot solve it. We cannot solve it. And don't waste your time and energy trying to solve it. It's impossible. Impossible. ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اچھا ایک بڑی اہم ترین بات ہے جو کہ ایک نیگیٹو بات ہے بڑی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہارش لینگویجز کی وار شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ کسی نے عید مبارک ٹیوزڈے کو اگر لکھ دیا ہے اور کسی نے ویڈنسڈے کو لکھ دیا, وہ ٹیوزڈے کو جس نے لکھا ہے, جو ویڈنسڈے کرنے والے ہیں وہ جناب ان کے دم کے پیچھے پڑ گیا اور انہوں نے جناب زبردست قسم کا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جن لوگوں نے ویڈنسڈے کو منائی, جو ٹیوزڈے والے حضرات تھے, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایسی کی تیسی کر دی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک رویہ ہے, اس کو ہم کیسے مطلب جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا ریسپیکٹفل ہونا چاہیے. جیسا امام ابو حنیفہ جب امام شافعی کے ساتھ نماز پڑھے تو ان کے طریقہ اڈاپٹ کیا. بالکل صحیح بات. جیسا ہم فرض کو شیعہ مسجد میں گئے کوئی وجہ سے تو ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, وہ ہمارے مسجد میں آئے تو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. ہمارے ڈفرنٹ فقہ ہے, جیسا آپ بولے کہ بورا کمیونٹی is doing calculation. Exactly. Same with Sheikh Fadlallah from the Shia community in Lebanon, they do calculation. They do the calculation. Sheikh Tahir Khadri, Sunni community is doing calculation as well. Fiqh Council of America is doing calculation. Islam is on the other side, the Doibandis, the there are several others, and others, they are following the Hilal committee. The Hilal. Yes, exactly. So you cannot merge them. Let's live with differences. Yes. For me personally, I don't mind going to both Eids because Eid is 3 days. Okay. So if I believe, like example, Sheikh Ninawi, Medina Seminary, did it on Tuesday. Yes. He's an authentic scholar of Ahl Sunnat. He did it. At the same time, Hamza Yusuf did it on Wednesday. Exactly. So if we see such differences, we need to just move on. Sure. Thank you very much. آج کا پروگرام جناب گپ شپ لڑائی, ہم نے متفرق موضوعات تھے, لیکن اہم ترین بات یہ تھی کہ جناب کہ ہم نے جو ہے یہ 2 عیدوں کا مسئلہ اور ہم نے آپ کو سٹی کے حوالے سے کچھ نیوز کوشش کی ہم نے کہ جناب سٹی راؤنڈ اپ کرایا جائے اور کرنٹ افیئر کے اس پروگرام میں اس ایونٹ کو شامل کیا جائے. بہت بہت شکریہ پروگرام کو واچ کرنے کا. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ عارف جہانگیر پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.